نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم درس حدیث سبق نمبر 40۔ دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے رمضان المبارک ہے، اور اس حوالے سے میں نے آپ لوگوں سے چند گزارشات پیش کی تھی، یعنی رمضان المبارک کی شان اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے روزمرہ کے پیش آنے والے مسائل وہ تقریباً میں آپ لوگوں کو بیان کر چکا ہوں۔ تو پھر لوٹتے ہیں درس حدیث کی طرف۔ درس حدیث کا سبق ہے آج 40۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قدریوں کے ساتھ نشست و برخاست نہ رکھو، نہ ان سے کلام کی ابتدا کرو، یعنی جو تقدیر کے منکر ہیں وہ ان لوگوں سے تم دعا سلام نہ رکھو، ان کے ساتھ تم بیٹھو نہ، ان کے ساتھ ملو جلو نہ، ان کے ساتھ تم لین دین نہ رکھو۔ یہ درس حدیث کا تقدیر کا باب چل رہا تھا، یعنی تقدیر پر ایمان لانے کے بارے میں، جو کہ اس کی دوسری فصل تھی، تقریباً وہ ختم ہونے والی ہے۔ یعنی قدریوں کے بارے فرمایا کہ جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، اس کی تفسیر پہلے میں کر چکا ہوں۔ جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے نام اعمال کے خود ذمہ دار ہیں، اگر ہم نیکی بھی کرتے ہیں تو اس کا بھی اختیار ہمارے پاس ہے، اور اگر ہم برائی کرتے ہیں تو اس کا اختیار بھی ہمارے پاس ہے، جو کہ یہ سراسر غلط ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے ساتھ دعا سلام نہ رکھو، ان کے ساتھ بیٹھو نہ، ان کے ساتھ جو ہے وہ لین دین بھی نہ رکھو۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 6 آدمی وہ ہیں جن پر میں نے اور اللہ تبارک و تعالی نے لعنت کی، اور ہر نبی مقبول الدعا ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رب نے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 آدمیوں پر لعنت کی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ ہر نبی مقبول الدعا ہے، یعنی ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایسی دعا، یہاں کوئی اگر اعتراض کرے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، وہ ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان نبیوں کو روک دیتا ہے کہ اے فلاں نبی کہ ان کے بارے میں تم دعا نہ کرو کہ ان کی دعا قبول، یعنی ان کے بارے میں ایسا ہرگز نہیں ہوگا جس طرح آپ چاہیں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا، اللہ کی تقدیر کا انکاری، جبراً قبضہ جمانے والا، تاکہ انہیں ذلیل کرے جنہیں اللہ نے عزت دی، اور انہیں عزت دے جنہیں اللہ نے ذلیل کیا۔ اللہ نے اور اللہ کے حرام کو حلال سمجھنے والا، اور میری آل کے متعلق وہ باتیں حلال سمجھنے والا جنہیں اللہ نے حرام کیا، اور میری سنت کو چھوڑنے والا۔ یعنی سب سے پہلے تو وہ ہے لعنتی شخص کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں زیادتی کرے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کے بارے میں کمی پیشی کرے یا غلطیاں کرے، غلطی کوتاہی نکالے، اس طرح کرنے والے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت میں شمار ہوتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لعنت کا بھی وہ مستحق ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر آگے دوسرا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کا انکار کرنے والا، جو کہ اس کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کا انکار کرے گا وہ بھی لعنت کا مستحق ہے۔ اسی طرح پھر آگے فرمایا جبراً قبضہ جمانے والا،
اور تاکہ انہیں ذلیل کرے جنہیں اللہ نے عزت دی، اور انہیں عزت دے جنہیں اللہ نے ذلیل کیا۔ یعنی جہاں سے مراد فتنہ فساد ہے، فتنہ فساد برپا کرنے والا، یا پھر زمینوں پہ قبضہ کرنے والا، یا کوئی چیز بھی ہو کہ اسے اپنے قبضہ میں لے لے اور کہے یہ میری ہے، پھر اسے ان لوگوں کو جن کی ہے انہیں وہ ذلیل و رسوا کرے، ان پر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت فرمائی گئی ہے۔ اسی طرح پھر آگے فرمایا اور وہ کام جن کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام کہا ہے ان کو وہ حلال سمجھے، یعنی شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، اور اسی طرح کافی سارے گناہ ہیں جن کا کرنا حرام ہے، ان کو حلال جانے، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کا مستحق ہے۔ یعنی بہتر یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ تبارک و تعالی کے رسول نے حلال کہا ان کو حلال کہے، جن کو حرام کہا ان کو حرام کہے، یہی انسان میں بہتری ہے، یعنی انسان کے حق میں یہی بہتری ہے۔ پھر آگے فرمایا میری آل کے متعلق وہ باتیں حلال سمجھنے والا جنہیں اللہ نے حرام کیا، یعنی سادات کے بارے میں کوئی برا بھلا کہے، یعنی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں ہیں ان کے بارے میں کوئی برا بھلا کہے، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کا مستحق ہے۔ یعنی سادات کرام کا بھی احترام عام انسانوں پر لازم ہے، اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو وہ ضرور بضرور لعنت کا مستحق ہو جائے گا۔ پھر آگے فرمایا میری سنت کو چھوڑنے والا، یعنی یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک عام انسان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی سنتوں کو چھوڑتا ہے۔ یہاں سے مراد حقیر جان کر سنت کو چھوڑنا، چاہے وہ سنت مؤکدہ ہو یا سنت غیر مؤکدہ زیادہ ہو یا خدا اس کو حقیر جاننا، مذاق اڑانا قطعاً کفر ہے۔ سنت ہدا ہدایت والی سنت کا ہمیشہ چھوڑنے والا حضور کی شفاعت سے وہ محروم رہے گا۔ یعنی یہاں سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مؤکدہ کا مذاق اڑانے والا، یعنی جو یوں سمجھ لو کہ داڑھی کا جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی کو الٹا سیدھا بناتے ہیں، ان کا بھی یہاں مراد لے سکتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی سنتیں ہیں جن کا لوگ مذاق اڑائیں اور طعنہ زنی کریں، ان پر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ اسی طرح تیسری روایت ہے مطر بن عکامس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے متعلق زمین میں مرنے کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو اس کے لیے وہاں ضروری کام ڈال دیتا ہے، یعنی جہاں جس انسان کی موت لکھی ہے وہاں اس انسان کو موت ضرور آئے گی۔ وہاں انسان کا چاہے اللہ تبارک و تعالی کوئی دینی کام لکھ دے یا کوئی دنیاوی کام لکھ دے کہ وہاں جا کر انسان ضرور مرے گا، یعنی جہاں کی موت لکھی ہے وہاں انسان ہر حال میں پہنچ کر وہاں ہی مرے گا، اس سے پہلے انسان کو موت نہیں آئے گی۔ جیسا کہ عام روٹین میں یہ دیکھ لو کہ بعض اوقات یہاں سے لوگ جاتے ہیں مکہ مدینہ، یعنی حج عمرہ کی سعادت حاصل کرنے، وہاں ان کو موت آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی موت وہاں لکھی ہے تو اس لیے ان کو موت وہاں ہی آتی ہے۔ جیسا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی ایک امتی کا ایک حواری کا واقعہ ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آیا نا تو اسرائیل علیہ السلام آئے، اسے دیکھا کہ اسرائیل علیہ السلام آیا، ان کو دیکھا اور دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ اس کی موت تو ہندوستان میں لکھی ہوئی ہے، یہ یہاں کیسے موجود ہے؟ جیسے ہی وہ گھورتا رہا، یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام تو اس بندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، حضور فلاں بندہ جو ہے مجھے گھور رہا ہے، لہٰذا مجھے یہاں سے کسی اور جگہ منتقل
کر دیجئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو اور ہواؤں کو حکم دیا کہ اسے وہاں سے اٹھا کر جو ہے ہندوستان میں پہنچا دیا گیا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام دیکھتے رہ گئے کہ اچھا یہ بات تھی کہ میں نے جو اس کی تقدیر میں لکھا گیا تھا، یعنی میں جا کر اسے گھوروں گا اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرے گا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے کہ ہوا کو اور جنات کو حکم دیں گے، پھر وہ انہیں اس کو اٹھا کر وہ ہندوستان میں جا کے پھینکے گی، یعنی وہاں جا کر اس کو چھوڑے گی، تو وہاں اس کی روح قبض ہوگی۔ یہ بھی اسی طرح ہے، یعنی جہاں جس کی موت لکھی ہوئی ہے وہاں اس کی موت اس کو ضرور آنی ہے، چاہے وہ دینی کام سے جائے چاہے وہ دنیاوی کام سے جائے، وہاں پہنچ کر اس کو ضرور موت آئے گی۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ تو دوستو، رمضان المبارک کے حوالے سے تو میں نے جو ہے مسئلے مسائل میں نے پیش کیے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ العزیز چند دنوں میں امید ہے کہ 2-3 دنوں میں صدقہ فطر کے بارے میں بھی آپ سے گوش گزار ہوں گا۔ صدقہ فطر کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کے سامنے جو ہے ویڈیو ملاحظہ کروں گا، کیونکہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے اعلان کر دیا ہے صدقہ فطر کے بارے میں۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی، تو ملتے ہیں کل کے نئے ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔